لوليك الحجة ابن الحسن عسكري علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا یا حمید بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر بحق سیدہ، یا محسن بحق الحسنین، یا صاحب زمان ادرکنا ولا تغلقنا بحق جدتک المعظمہ، یا صاحب زمان ادرکنا ولا تغلقنا بحق جدتک المقدرہ، یا صاحب زمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک المظلومہ، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مل کے درود پڑھو سرکار دی عظمت نعرہ تکبیر، جہان دا خالق دا نام ہر بلندی تو بلند ہے، سارے یک زبانوں کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جناب سید الانبیاء اور آل طہار دے جمیع دشمناں قاتلاں تے لعنت، جناب سید الاوصیاء اور آل طہار دے جمیع دشمناں قاتلاں تے لعنت۔ مل کے درود پڑھ لو سرکار دی عظمت تے بلند آواز نال اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات قال نبینا الاکرم ورسولنا الاعظم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمة بضعة منی صلوات۔ دعا ہے خلاق عالم کو اس مقام مقدس پاک دربار ٹورایا منظور تے قبول فرما۔ دعائیں سارے شامل ہوئے کرو، ہر عبادت دی ابتدا و انتہا دعا ہے۔ تو سردی تسی گھر بار چھوڑ کے، اپنا وقت چھوڑ کے، کام کاج چھوڑ کے تو نواب کربلا دی بارگاہ تسی تشریف لے آئے ہو کہ کچھ حاصل ہو جاوے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ عبادت دعا نہیں منگدا وہ عبادت اساں 14 ناپسند کر دے ہیں۔ ہر عبادت دی ابتدا و انتہا بھائی وحید عباس مالک نے دی زندگی دراز فرماوے، عزاداری دے حوالے نال انہاں دی کافی پنڈ دے وچ کوشش محنت مالک منظور تے قبول فرماویں، اور مالک تواڈے تمام عزاداراں دے رزق عزت بخت و فیقات وچ اضافہ فرماویں۔ تواڈے بزرگ عالم دین گزرے علامہ وزیر حسین نجفی صاحب مرحوم و مغفور، وہ فرمائے ہیں 18,000 عالم دی مخلوق 5 12 14 دے دروازے تے لائنہ بنا کے کھڑی تے دستک دے رہی ہے، کسے نو سال ہو گئے، کسے نو 2 سال،
کسے نو 10 سال، چونکہ جڑا محتاج ہوندہ ہے نا وہ منگتا ہوندہ ہے، منگتا کسے نہ کسے طریقے نال کو سائیاں کو لو منگتا ہے۔ اساں سارے محتاج دعا ہے، بارگاہ ہے احدیت اور بارگاہ معصومین۔ وہ فرمائندے ہیں یہ 2000 دفعہ انہا ہستیاں دے دروازے تے کھڑا ہو کے بندہ پکارے آواز دے وے، ان ہستیاں دی طرفو ایک دفعہ ہی جواب آ جاوے نا جی تے سارے کام ہو جاسے۔ سارے پاک ذکر دا ثواب بانیان صفیزہ بھائی وحید عباس اور تمام عزاداران دے جتنے بھی مرحومین مرحومات مومنین و مومنات اس جہان فانی تو کوچ کر کے عالم بقا دی طرف سفر کر گئے، انہاں دے نامہ مال ثبت ہوئے۔ مالک آمدن یا ساون غلطیاں نافرمانیاں تو درگزر فرما کے جوار معصومین جگہ نصیب فرما۔ لکھاں دعاواں دی ہکا دعا ہے جس جگہ ہے، جس امام بارگاہ ہے، جس گاؤں ہے، جس علاقے، جس موضع نواب کربلا دا، شہید نینوا دا، نواس رسول دا، مور نبوت سوار، شہید اعظم دا ذکر یا تذکرہ ہوندہ ہے، مالک اس جگہ نو امام زمانہ آخر الزمان بقیت اللہ محمد مادی کائنات عالم دی فنا دی بقا دے زامن۔ میں نہیں آکھ رہا، چھٹے حادی دا فرمان ہے لولا الحجتو لساخت الارض علی اہلہا، ایک لمحے واسطے ہی زمین حجت خدا تو خالی ہو جاوے تو زمین ہر شے اپنے جڑے اس تے رہن والی مخلوق ہے اس نو نگل جاسی۔ بقیت اللہ نرجس خاتون وارث خون حسین دے، مالک ظہور قیام خروج شاہی تک اس پاک ذکر نال شاہت عباد فرماوے۔ سانو سارے انو مالک سیرتن صورتن عملن کردارن ایسا بناوے کہ سرکار دی نالین بوسی دا سانو سارے انو شرف حاصل ہو جاوے اور سانو سارے انو مالک اپنے ناصرین شمار۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حکم خدا دے بغیر اپنی زبان نبوت نو حرکت نہ دیون والا رسول۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دا مصداق نبی۔ او نبی جس نے متعلق رحمان اللہ فرما رہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ او محبوب خدا سلطان انبیاء فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں میری بیٹی میں محمد مصطفیٰ دے وجود دا حصہ ہے۔ کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں 13 جمادی الاول تو لے کے 3 جمادی الثانی تک۔ اکثر علم دے دعوے دارن میں نہیں پتا کہ ایام فاطمیہ کیا ہے۔ اکثر مورخین نے لکھے کہ ام الائمہ تطہیر دی وارث شہزادی دی شہادت 13 جمادی الاول ہے، کسی نے لکھے 3 جمادی الثانی ہے۔ تو پھر علماء نے اجماع کر کے کیونکہ مسئلہ اختلافی ہو گیا اس وجہ تو اے 20 دن یا جتنے دن بن دن 13 جمادی الاول تو لائے کے 3 جمادی الثانی تھے کہ سارے انہوں ایام فاطمیہ قرار دیتا۔ فرما رہے ہیں کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وجود دے حصے۔ اس لحاظ نال رحمان اللہ اس وعدہ اللہ شریک نے جتنے فضائل، جتنی عظمت، جتنے خزائل و شمائل میں محمد نو عطا فرمائے اتنی عظمت میری بیٹی سیدہ نو بھی عطا فرمائے۔ شہادت میں نہیں پڑھنی، آخر تے میرے بھائی پڑھسن میں 2-4 عظمت دے جملے توڑی جھولیاں دے حوالے کر کے تو تھوڑا جیا ذکر مسائل توڑا سردی اس مقام تے بہ جانا بھی عظیم عبادت ہے۔ کسی وجہ تو کوئی بندہ نہ بھی بول سکے تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہر عزادار نو جڑا صفے عزاد تے آ کے بہ جاوے کسی وجہ تو تھکاوٹ تو پریشانی تو بیماری تو کسی وجہ تو وہ نام بھی بول سکے تو مولا فرمائے ہر عزادار نو ہر سانس دے بدلے اللہ ایک تسبیح دا ثواب عطا کرتا ہے۔ ورنہ یار سماعت مالک سلامت فرمائے نال بزرگاں کو دعا دی خاطر مولا فرمایا جتنی عظمت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان اللہ اس احسن الخالقین نے عطا فرمائی میری بیٹی سیدہ نو بھی عطا فرمائی۔ مولا فرمایا میں نبی ہاں تو میری بیٹی سیدہ میری نبوت دا حصہ ہے، میں رسول ہاں میری بیٹی رسالت دا حصہ ہے، میں صدیق ہاں تو میری بیٹی صداقت دا حصہ ہے، میں معصوم ہاں تو میری بیٹی میری عصمت دا حصہ ہے۔ ایک بندے سوال کیتا ہے مخبر صادق تو قرآن ناطق تو عالم علم ماکان وما یکونو الہ یوم القیامت دے مالک تو طبیب جبلت تو فخر لقمان کو لوں فخر لقمان تے ماں حسین دی راضی ہوئی صلی اللہ دنیا دے دکھاں پریشانیاں تو معصوم تو معمول میں مولا تسا مدعی سلونی دے وارث ہو، تسا مدعی سلونی ہو، تسا عالم علم ماکان وما یکون الہ یوم القیامت دے مالک ہو، تسا وجہ تخلیق کائنات ہو مولا، تسا اپنی زبان عصمت نال اپنی دادی سیدہ دے فضائل بیان فرماؤ۔ توجہ ہے مولا فرمایا اب تے خدا گل غور نال سن، میں اس سیدہ دی تعریف تینوں چھواں امام کیا دساں جس دا احترام اللہ دا محمد اٹھی کے کرتا ہے، جس دی عزت جس دی اجلال جس دی توقیر جس دی عظمت اللہ دا محبوب محمد واللیل دیاں زلفوں والا وضحا دے چہرے والا تاہا دے تاج والا او نبی سینہ جس کا علم نشرہ ہے، چہرہ جس کا وضحا ہے، زلفاں جس دیاں واللیل اذا سجا ہے، تاہا جس کا تاج ہے، کالی جس کی کملی ہے، توجہ ہے، رستہ جس کا صراط مستقیم ہے، سفر جس کا معراج ہے، پڑاؤ جس کا بیت المعمور ہے، منزل جس نبی دی عرش اولا ہے۔ او نبی جس شہزادی دی تعظیم اپنا مقام چھڑ کے عزت اٹھتا میں اس دی عظمت چھواں امام تینوں کیا دساں، اور فرمایا اللہ دا محبوب سفر جا رہے ہوں میں نا تے ملائکہ درود و سلام پڑھ دے ہیں، پتھر ساڑھے نانے مصطفیٰ دے ہاتھ کلمہ پڑھ دے ہیں اور عجیب و غریب انداز نال سلام کر دے ہیں۔ مولا فرمایا طائف دی وادی جدہ ساڑھا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید دسن واسطے کائنات عالم نو جارین پتھرہ عجیب و غریب انداز نال سلام کیتا، کسے پتھرہ کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، کسی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ کسی کہ یا تاہا، کسی کہ ایوہ المدثر، کسی کہ ایوہ المزمل، توجہ ہے، کسے فرمایا السلام علیکہ یا قمر الآخرہ، کسی کہ السلام علیکہ یا شمس دنیا والآخرہ۔ اس انداز نال کائنات عالم دی ہر شے اس نبی دی توقیر کر دی ہے، دی عزت دی عظمت فضائل بیان کر دی ہے۔ او نبی جس شہزادی دی تعظیم اپنا مقام چھڑ کے اٹھی پاوینا، اس شہزادی نو جناب سیدہ فاطمہ آدھے، اور مولا فرمایا میرا نانا مصطفیٰ اکلے تعظیم میں اٹھ دے ہی نہیں بلکہ اجلس الہ مقام میں اپنے بہن والے مقام تے اپنی بیٹی نو بٹھائے دے آئے، اور مامنہ بیٹا سیدہ میری کرسی تے آکے میرے منبر تے آکے بہو، اور ترمذی دی روایت اہل سنت بھائیاں دی کتاب وہ فرمائیں دے سر تو لائے کے پیرن تک
جناب سیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مکمل تصویر ہے اٹھنے چی بہانے چی ٹرنے چی جداں شہزادی سیدہ اٹھنا جداں ٹرنا جداں بہنا انج لگدا آج میں محمد والا ٹردا ہے میرے دو میں بھائی تشریف لے آئے بس میں بیان سمیٹ دیتا ہے بسم اللہ سیدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ بلند سلوہ بس بھائی آخری جملہ تے طالب دعا پڑھنا لیا باب انہاں دا انتظار آئی مالک انہاں دے عزت بخت کی اضافت خیر و برکت فرماوے مالک حواسات زمانہ تو محفوظ تے معمول فرماوے بھائی وحید عباسی تشریف لائے بھائی ساجد اکرام تے قبلہ صاحب تو کسی تعارف دے محتاج نہیں اس اے لفظ آکھے معصوم علیہ السلام فرمائے اس جناب سیدہ دی عظمت اور توقیر تین میں چھویں امام کیا دساں جس کا احترام اللہ دا محبوب واللیل دیاں ظلفاں والا اٹھی کے کردہ آتے اپنے مقام تے نبیوں دا سلطان انبیاء بٹھا ملنا لفظ ختم ہوئے اس کا کیا مولا تھوڑی جی وضاحت بیان فرماؤ میرا ہاں ٹھر گئے تھوڑی دادی جناب سیدہ دی عظمت سن کے مولا فرمایا گل غور نال سن مکہ دا شہرہ جناب خویلد بن اسد دی بیٹی ہے نام جناب خدیجہ الکبریٰ جڑا ملکۃ العرب دے نام تو مشہور ہے نکاح ہویا اللہ دے محبوب نال واللیل دیاں ظلفاں والے نال تے جدا محمد مصطفیٰ دے عقد چاہے رئیس عرب دی روٹی تے پلن والیاں کافرہ عورتاں مشرکین نے بائیکاٹ کر دیتا جناب سیدہ جدا شیب ابی طالب وچ رہے تے پیسیاں دی ضرورت ہوئے تا آمن روٹی کپڑے دی ضرورت ہوئے تا آمن مگر رئیس عرب دی روٹی تے پلن والیاں عورتاں شہزادی دی عزت نہ کرن نہ سلام کرن شادی دے کچھ عرصہ بعد چھواں امام پہ فرمائندا میں حق اور سچ آکھ رہا شادی دے کچھ عرصہ بعد شہزادی دیوار دا آسرا لے کے آسمان والے پاسے رخ عصمت وے کے پہ فرمائندے رحمان اللہ آسن الخالقین اللہ وحدہ لا شریک اللہ محمد مصطفیٰ نبوت دیمن والا اللہ توجہ ہے میں کسے نال ہن تک کوئی ظلم نہیں کیتا کسے نال زیادتی نہیں کی تھی نبی نے نبوت تو عطا فرمائی میں تو صرف حق جا کیتا تے شادی کی تھی ایک کافرہ عورتاں پیسے دی ضرورت ہوئے تو میرے دروازے تے روٹی کپڑے دی ضرورت ہوئے تو میرے دروازے تے میری عزت نہیں کر دیا میرا احترام نہیں کر دیا رب اکبر کی قسم چھواں امام پہ فرمائندے جنا تیسری دفعہ شہزادی نے جملے رپیٹ کیتے تے پہلو نشین بچی دی آواز آئی اماں تو کیا کرنا ہے کافرہ عورتانوں جدن تیرا بولن تے دل ہوئے تسی میرے نال گلاں کیتیاں کرو میں سارا تواڈے نال جداں تواڈا بولن تے دل ہوئے تساں میرے نال گلاں قریب کیتیاں کرو میں زہرا تواڈے نال گلاں کرساں تے اماں توجہ ہے میں تواڈا پتر نہیں میں تواڈی بیٹیاں اور دسنا چاہنی میں صاحب عصمت ہاں اماں میں زاہدہ اماں میں عابدہ اماں میں زکیہ اماں میں مرضیہ اماں میں معصومہ اماں میں تینوں کیا دساں میں او ہاں جندے 11 بیٹے منصب امامت دے فائز ہو سے لفظ ختم ہوئے بس آخری میرا بیان ہی ختم ہویا اس بندے تیسرا سوال کیتا مولا فرماؤ تواڈی دادی سیدہ فاطمہ کیوں آکھیا جاندا ہے اور زہرا کیوں آکھیا جاندا ہے کتاب کا نام ہے علل الشرائع کو حکامت شخصیت شیخ صدوق انہوں نے لکھی ہوئی کتاب جو چند جملے توجہ ہوئے تے ایک لفظ کا مولا فرمایا کل غور نال سن فاطمہ تو مراد ہے جہنم نو جنت دیون والی کائنات عالم دے گناہگار ہے جنتیاں رسیداں تقسیم کرن والی شہزادی
گناہگاراں اور بخشش دے ناقابل لوگاں جنت یا رسیداں تک مولا فرمایا تو زہرا دے کے فرمایا وی جمادی اسانی آئی جمعے دی دیگر جدہ میری دادی سیدہ دا قدم عصمت دنیا تے آیا قدوم میمنۃ العظوم نال سات آسمان روشن ہو گئے سات زمینیں منور تے منور ہو گئیاں اس وقت جناب سیدہ دی پیشانی جو ایک ایسی نور دی لائٹ تے چمک نکلی امام پہ فرمیندن مشرق تو مغرب شمال تو جنوب سرات تو سریا عرب وچ کوئی ایسا گھر نہیں عرب وچ کوئی یو جا ویڑا نہ جس ویڑے وچ میری دادی زہرا دی پیشانی والی او نور دی لائٹ دی چمک نہ نکلی ہوئے نہ پہنچی ہوئے مولا فرمایا ہر گھر چینج لگتا آج میں چان ساڑھے گھر میں چلانگا پہ مبلغ اعظم صاحب مرحوم مالک درجات بلند فرماوے وہ فرمائے دیں شیو قبر تک دو درد نہ بھولے ہیں ایک بندے سوال کیتا کیڑا وہ فرمائے دیں ماں دا دربار چونجنا تے دھی دا بازار چونجنا جدہ ماں ولیے تے سکیاں دیاں نہیں پہچانے محمد دی دھی دا سکا برات آئی کوئی نہ سامنے بابے دی قبر آئی قبر نو آن اللہ کے دی اٹھیو نبیوں دا سلطان بابا اپنی جگہ تے میں نو بٹھائیں دا آئیں میں خالی والا یا حق نہ دے میڈا کوئی ارمان نہیں لوگ آدھے آئیں محمد دی دھی مسئلے تو بول مرشد زادی جو تشریف لائے نا مسند تے سب کی دھی جناب عالیہ نے مونڈا لائے ضعیفہ جگہ چھوڑ دے میری ماں زہرا دا مسلح میری سین عقل مار کیا دی بچڑا سنجان میں تیری ماں زہرا اما ہونے تسی دربار اچ گئے ہو پاڑی کمر خمیدہ تو کوئی نہیں سر دیوال سفید تو کوئی نہیں سیاہن ویک کے فرمایا بچڑا میں ایک دربار ڈٹھے تو میں نہیں سنجاتا جدہ 8 ربیع الاول نو تو وطن دے ولسے دے سکا بھرا محمد حنفیہ نہ پہچان سکتی میری سین فرمیندی نا اممہ زہرا دے لفظوں سے لے یاد آئے جدہ 8 ربیع الاول نو میں وطن دے ولیاں میرا سکا بھرا محمد حنفیہ سجاد دا مونڈا حلا کیا دا ساریاں والائیاں میری بہن زینب میری سین آدھی حنفیہ سنجان میں اکبر مرا کے وطن دے والائیاں میرے مان تے آسر کربلا ختم ہو گئے میرے قاسم دی لاش سے گھوڑے بھر گئے بس ختم محمد حنفیہ نہ پہچانیا اور جناب عبداللہ ہی نہیں پہچان سکے جنہ دا لقب بحر الجود سخاوت دا سمندر تے دریا آکھیا جاندہ آئی 17 دن میری مرشد زادی پہ کے گزار کے 18ویں دن بیٹھی علی دی دی صابرے ویڑے نہیں دا سکتا جو کیڑے حال چولی نہ زبان نو طاقت دے علامہ غلام حسنین کندوری فرمیندن اس حال چولی کانت فی ارزال سیابہا جدہ میری سین وطن تو ٹوری آئی تے جدہ وطن تے ولی آئی لباس ہوا اے ڈارمان حائز حسین دا بجدے گھوڑے تو اوکھا لامن دا میری مرشد ذاتی لباسی تبدیل لی جناب عبداللہ اپنے حجرہ عبادتی چپا ہے رہے 18 بھراوان دی بے وارث بہن تے نگاہ پئی تاریخہ دیئے جناب عبداللہ نہیں پہچانیا کنڈ کر کے ٹور پہن جناب عبداللہ دا کنڈ کرنا میری سین انج تڑپی ہے جی میں آدھ کٹھا پکھی تڑپ دے تے آسمان دو رو کر کے دیئے میرے اللہ جہاں چوکے امتحان میں دے وڑے چاچے دا پتر یہ شوہر یہ میں انج اجڑ کے وطن دے ولیاں پہچانیا کوئی نے میں زینب کوئی جیون دے قابل اجا موت دی دعا کھڑی منگ دی آئی جناب عبداللہ دیاں دے کمرے دا روک کی تے عقل مار کے دن میری دیاں باہر آواج بابا نرازی بے فرمیندن بابا سا غلطی تو کوئی نہیں کی تھی نراز کیوں وہ فرمیندن آؤ مینڈ سینا 28 رجب آئی آدھ رات دا ٹائم آٹور دلے تو انما وکھرا گن گئی عقل مار کیا دیائی میری دیاں میرے بعد کئی سوالی کو انتظار نہ کرائے نکے نکے آت بان کیا دین بابا تیری قسمیں جیڑا سوالی آئے ازم فوراں خیرات دیئے جناب عبداللہ فرمائے دن میں
جان پئیاں